نبی کی بارگاہ سے اگر امتی خالی ہاتھ پلٹ آئے تو نبی کی بارگاہ سے تو بڑی بارگاہ صرف خدا کی ہوتی ہے بھائی. تو خدا نہ کسی نے دیکھا ہے نہ خدا سمجھ میں آ سکتا ہے. حضور ہمیں بھی لے چلے، فرمایا تیاری کرو. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تیاری کرو، ساتھ چلتے. وہ دن آ گیا جس دن کوہ طور پہ ساتھ لے کے جانا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب تیاری کر رہے ہوں وقاص صاحب تو ساری دنیا کو پتہ ہے، ان سب کو بھی پتہ ہے، صرف مینو کلے نو نہیں پتہ. بندہ پہلے تیار ہو جاتا ہے، کئی پیچھے ہجے تک صرف ناندے پھر دے ہوندے نے. آپ نے دیکھا، آپ نے کہا سارے تیار نہیں ہوئے، بس جی کپڑے بدل لئیے جی، آپ وضو کر لئیے جی. فرمایا تسی آ جاؤ، میں چلنا وہاں پہلے، میں پہلے جاتا ہوں، تم بعد میں آ جانا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہلے پہنچ گئے، قوم نے بعد میں آنا تھا. اللہ نے سورہ طٰہٰ ہے، حافظ صابر صاحب یہ آیات، ان کی آیات کی نشانیاں میں ان کو دے کے جاؤں گا، آپ بعد میں بھی لے کر گھر تسلی کے ساتھ اس کو پڑھیے گا. سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 84 ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے. اللہ نے پہلا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے بزرگوں کی دعا لینا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ خوش رہو یار بابا، راضی رہو یار، ہمیشہ خوش رہو. سوال ہے قرآن تب سمجھ میں آتا ہے ہارون آباد والو جب ختموں کے علاوہ بھی پڑھو. کوڑی گل ہے نا جی، چھتی کے اندر ہضم نہیں نہ ہوندی. قوم کو میٹھے میٹھے کی عادت ہے. اور بابا ختموں پہ پڑھو گے تو باعث مغفرت ہے، گاڑیوں میں رکھو گے تو باعث حفاظت ہے. باعث ہدایت کیسے بنے گی؟ آپ نے تو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، طوطے کی طرح رٹے لگائے ہیں. جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تو بتائیے یہ ہدایت کیسے دے گا؟ آپ کی فکر میں ہی قرآن نہیں آیا. اپنے نا 2-4 بزرگوں سے دعا لے لو. فکر کا اور رٹے کا ایک فرق ہوتا ہے. 10 محرم کی شام کربلا میں یہ جتنے رٹے والے تھے وہ سب یزید کی صفوں میں تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا وہ سر کٹنے کے باوجود بھی ملک شام تک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے قرآن رٹے میں نہ آئے، قرآن فکر میں آئے. اللہ نے پہلا سوال کیا، فرمایا موسیٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی اثری، مالک میرے بعد میری قوم بھی آ رہی ہے پیچھے پیچھے، میرے پیچھے پیچھے میری قوم بھی، لفظ بولیں جی، آ رہی ہے. آگے وجہ بیان کی وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ، مالک میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں رب لتردا، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جتنے بیٹھے ہو عزت والے یاد رکھنا پہلا نتیجہ نکلا قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 سے کہ اللہ کے بلانے پہ کوئی آئے اللہ کے گھر میں تو وہ ثواب عطا کرتا ہے، اور حی علی الصلاۃ سے پہلے کوئی مسجد میں آ جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. او مؤذن کی اذان کا انتظار کرنے والو، بلکہ انتظار کیسا، مؤذن اذان دیتا رہتا ہے، اسی کہنے ہو نماز دل دی، نہیں کہتے. بیڑا غرق کر دیا ایسے ظالم پیروں نے، جاہل قسم کے، ذلیل قسم کے لوگوں نے، جن کو انسان کہنا بھی جرم ہے. ایسے بھیڑیے اور درندے ظالم ہیں یہ لوگ انسانیت کے لبادے میں. پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز دل کی. اسے کہو جی آپ کی بھی، آپ کے گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی، او جی پردہ آکھدا کدے روٹی واسطے بھی کیا بھی یہ بھی کوئی گل نہیں، خیر ہے. ساڑھے پیر صاحب کھاندے بھی جا کے مدینے ہوئی نے. ایسے ظالموں سے بچو. نماز دل کی نہیں ہے، نماز اعضاء کی ہے، اعضاء کی. بول ساتھ میں دیا کرو تاکہ کچھ حوصلہ پیدا ہو. نماز دل کی نہیں ہے، نماز اعضاء کی ہے. اللہ اکبر کرنا پڑے گا، رکوع میں جانا پڑے گا، سجدے میں جانا پڑے گا، التحیات پڑھنی پڑے گی. نہیں پڑھو گے
وہ کہتا ہے 2,88,00,000 سال ایک نماز کے چھوڑنے کی جہنم کی سزا ہے، جلنا پڑے گا۔ وجہ کیا؟ اسے نماز کی ضرورت ہے؟ نہیں، کہا نہیں، جب میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے تو مصطفیٰ سے بڑے آ گئے ہو۔ جب میرا محبوب راتوں کو اٹھ کے مجھے جھکتا ہے تو تم مصطفیٰ سے بڑے پیر ہو۔ روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ دل کا نہیں ہے، روزہ نفس کا ہے، جسم کا ہے۔ صبح سحری کھانی پڑے گی، شام کو افطاری کرنے پڑے گی۔ دین مصطفیٰ کا ہے، کسی پیر کے باپ کا نہیں۔ جن کے گھر کا دین تھا انہوں نے تو نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا۔ یہ کون سے دین کے وارث پیدا ہو گئے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، خالی پیری مریدی ہے۔ لعنت ہے ایسے پیر ہونے پر، اور لعنت ہے ایسے مرید ہونے پر۔ اللہ کا واسطہ ہے پلٹ آؤ، اب بھی وقت ہے۔ یہ سانس بند ہو گئی پھر کوئی واپس آنے نہیں دے گا قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی۔ اس زندگی کو غنیمت جانو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں اس لیے پہلے آیا ہوں کہ میرا رب مجھ سے، موسیٰ نے بتایا میں کلیم ہوں مگر اجر نہیں چاہتا، اس کی رضا چاہتا ہوں۔